نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی دو ڈگمگایا نہیں۔ ان کو معراج کی شب حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم اس سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں۔ ناظرین اکرام، شب معراج یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل عرصے میں زمین و آسمان کی سیر کرائی، اور ساتھ ساتھ سیر ہی نہ کرائی بلکہ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ یہ وہ رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو معجزہ روئے زمیں پر نہ پہلے دیکھا گیا اور نہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ قلیل عرصہ تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے قلیل عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی نشانیوں سے دکھائے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں رب نے کیا خوب فرمایا، پاک ہے وہ ذات۔ اب جو لے جانے والا ہے وہ بہت پاک ہے، یعنی جو لے گیا، پہلے لے جانے والے نے اپنی صفت بیان کی کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اور وہ تمام عیب سے پاک ہے۔ اور جب تمام عیب سے پاک ہے تو کوئی اس بات میں شک نہ کرے کہ محبوب کو اتنے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مکے کی بھی سیر کرا دی، اللہ نے بیت المقدس میں جو مسجد اقصی اس کی بھی سیر کرا دی، آسمانوں کی بھی سیر کرا دی، اللہ نے فرشتوں کو اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ملاقات کرا دی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ساتوں دروازے دکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا دیدار کرا دیا، اور پھر آخر میں وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی مقام سے لا مقام تک پہنچ گئے، اور پھر آخر میں اپنا دیدار مشرف، یعنی کہ اللہ نے اپنا دیدار بھی کرا دیا تو قلیل عرصے میں۔ تو یہ وہ رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معجزات سے میرے آقا علیہ السلام کو نوازا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے خاص بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد جو نشانیاں رکھی تھی، برکتیں رکھی تھیں، وہ بھی واضح فرمائی۔ اب ناظرین کرام، سب سے پہلی بات کہ شب معراج اس کا مقصد و محور کیا تھا؟ مقصد و محور یہ تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس توحید کے ہم گن گاتے ہیں، جس رب کی ہم اللہ کے بارے میں یہ ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تو اس رب کو بھی کوئی دیکھنے والا ہو، اس کے دیدار کو کوئی تکنے والا ہو، تو یہ حضور کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس شب معراج کی رات، یعنی 27 رجب کا یہ پیاری رات تھی جب جبریل امی آئے اور آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، حضور کے قدموں کو چوم کر حضور کو اٹھایا، براق پر سوار کیا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، اور پھر وہاں پر مسجد اقصی میں حضور نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، حضور امام بنے، باقی سارے انبیاء جو ہے مقتدی بنے، پھر آقا نے وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہ مقام آیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا اور اس امت کے لیے ایک خاص تحفہ دیا۔ پتہ ہے وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا نماز۔ یعنی جس طرح حضور علیہ السلام کو معراج حاصل ہوئی، اب حضور کی امت بھی معراج حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی جو شخص
جو مسلمان ایمان والا نماز پڑھے گا اسے بھی اللہ کی قربت مل جائے گی، اسے بھی اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو ناظرین، یہ وہ رات تھی جس رات نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ ملا، اور ملا 50 نمازوں کا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہمیں عطا کر دیں۔ ثواب 50 کا ہی ملنا ہے، پڑھنی 5 ہے۔ لیکن آج ہمارا حال تو دیکھیں کہ حضور کو ایسا تحفہ ملا، ایسی برکت والی نماز جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ نماز کیا کرتی ہے، نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی سے، بری بات سے۔ آج ہم اسی نماز کو پیٹ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس آواز پر کوئی دھیان نہیں دیتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ ناظرین، ضرورت ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی۔ تو خدا را نماز کو اہمیت دیجیے، حضور کی تعلیم کو اہمیت دیجیے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو رات آتی ہے، شکرانے کی رات ہے۔ اس رات ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اور شکر بجا لائے کہ اللہ تو نے ہمارے پیارے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تو نے ہمیں نماز کی تحفہ عطا فرمایا، تو یہ رات نماز پڑھتے ہوئے گزاریں۔ پھر میں کہوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک موقع ہے، نادر موقع، کہ جو ان کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں نا، وہ نفلی عبادت کریں، بے شک کریں، لیکن اس رات وہ اپنی قضا عمری نمازیں پڑھ لیں، تاکہ جو ان کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذاب سے بچ جائیں گے جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان پر ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اس رات نوافل کی کثرت کریں، صلاۃ تسبیح۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ہر روز، حدیث پاک کا مفہوم بیان فرما رہا ہوں، اگر تم ہر روز صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہو تو صلاۃ تسبیح پڑھو۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن نہیں تو مہینے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن نہیں تو سال میں ایک دن، اور سال میں ایک دن بھی نہیں تو زندگی میں ایک بار صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ تو یہ ایسی نفل ہیں، باقی اور بھی نوافل ہیں، لیکن میری جو گزارش ہے آپ ناظرین سے کہ دیکھیں انسان سے خطا ہوتی ہے، مسلمانوں سے خطا ہو سکتی ہے، نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو پہلے اپنی قضا جو نماز ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔